الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتح قلعہ ماردین جنگ کا دوسرا مرحلہ۔ اس درس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ راستے میں مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جنگ ہوئی، مسلمان نے فتح حاصل کی، اکثر کفاروں کو گرفتار کیا، بعض کو قتل کیا اور بعض بھاگ گئی۔ اس میدان سے بھاگے ہوئے کچھ شہریاز بادشاہ کے پاس پہنچ گئے اور سب صورتحال سامنے رکھ دی۔ ان کو یقین ہو گیا کہ اب ان کی حکومت بچ نہیں سکتی۔ پھر انہوں نے ارکان دولت سے آئندہ کے لیے مشورہ کیا۔ سب نے کہا کہ آپ کا اور ہمارا رأس العین میں بیٹھنا فضول ہے، ہمیں چاہیے کہ کھلے میدان میں جا کر قرارگاہ بنا لیں۔ اگر عرب نے شکست کھا لی تو سب راستے ہم ان پر بند کر دیں گے، اگر ہم نے شکست کھا لی تو قریب میں قلعہ ماردین، قلعہ مازن، قلعہ تملین اور دوسرے قلعے ہیں، ہم وہاں بھاگ کر فنا لیں گے۔ بادشاہ شہریاز نے اس رائے کو پسند کیا اور وہاں سے اپنے لشکر کو لے کر مرج رغبان مقام پر جا کر پڑاؤ کیا۔ ادھر حضرت ایاز رضی اللہ عنہ کو فتح چلا، آپ نے اپنے ساتھیوں کو لے کر مرج رغبان کا رخ کیا۔ ادھر جنرل ارسوس کو فتح چلا کہ ان کے داماد عمود کو مسلمان نے قید کر لیا ہے، تو اس نے اپنی بیٹی اور عمودہ کی بیوی ماریہ کو بلا کر کہا، بیٹی مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے، یہ کیا کرنا چاہیے؟ لوگ کہیں گے کہ عمودہ کو یہ شادی راس نہیں آئی، اس لیے گرفتار ہوا۔ بیٹی بڑی شرم کی بات ہے، ہیلا تو بتاؤ یا کچھ مجھے سمجھاؤ۔ ماریہ نے کہا، میں یہ ہیلا بناؤں گی کہ مسلمانوں کے لشکر میں جا کر ان کے امیر سے کہوں گی میں مسلمان ہو گئی ہوں، کیونکہ میں نے خواب میں مسیح کو دیکھا ہے اور وہ مجھے حکم دے رہے ہیں کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ اب میں مسلمان ہو کر آئی ہوں اور اپنے باپ کا قلعہ تمہارے حوالہ کر دوں۔ میرے ساتھ 100 شاہ سواروں کو بھیج دو، وہ اپنے آدمیوں کو بھیج دیں گے، ہم ان کو یہاں قید کر دیں گے اور ان سے اپنے جرنیل عمودہ کی رہائی کی شرط لگا دیں گے۔ ارسوس نے کہا، بیٹے عرب لوگ ہر تدبیر کی جڑ ہے، ان پر کوئی ہیلا کامیاب نہیں ہوتا، لیکن تو جو کرنا چاہتی ہے سو کر لے۔ چنانچہ یہ لڑکی راتوں رات مرج رغبان کی طرف روانہ ہو گئی اور اس کے ساتھ اس کے 4 غلام بھی تھے۔ جب یہ عورت مقام قنیس پر پہنچی تو دیکھا کہ سامنے سے ان کے باپ کے غلام اور کچھ دربان 40 عرب مسلمانوں کو پکڑ کر لا رہے ہیں، اور ان میں مسلمانوں کے بڑے کمانڈر عبداللہ بن غسان رضی اللہ عنہ بھی ہے۔ صحابہ کی قید کا قصہ اس طرح ہوا، ایاز بن غنم رضی اللہ عنہ رسول اللہ کی طرف پڑے اور ان 40 مسلمانوں کو سامان رسد اور مواد غذائیہ کے لیے حران کی طرف بھیجا۔ جب یہ لوگ وہاں پہنچے تو کفار کا ایک جرنیل سائس اور دوسرا جرجیس 4000 لشکر کے ساتھ اسلحہ میں غرق ادھر سے نمودار ہوا اور اس تھوڑی سی جماعت سے تعارض کیا اور سب کو قید کر کے بادشاہ شہریاز کے پاس پہنچا دیا۔ بادشاہ نے ان کے قتل کا حکم دے دیا، لیکن اہل شورا نے کہا کہ ابھی نہیں، کیونکہ آپ کا بیٹا عمودہ ابھی تک مسلمانوں کی قید میں ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ ان قیدیوں کو قلعہ ماردین میں بھیج دیں، وہ لوگ اپنے قیدیوں کا کام ان کے ذریعے سے بنا دیں گے۔ بادشاہ نے اس رائے کو پسند کیا اور یہ قیدی کسی اور ماریہ کے قلعے کی طرف لے جائے جا رہے ہیں۔ ماریہ خوش ہو گئے اور قیدیوں کو اپنے قلعے کی طرف روانہ کیا اور خود لشکر اسلام میں جا پہنچی۔ لشکر اسلام میں رات کو پھیرا دینے والے ابن سعد اور سعد رضی اللہ عنہ تھے۔ ان دونوں نے
اس عورت سے پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ مجھے اپنے امیر تک پہنچا دو۔ چنانچہ ماریہ ایاز بن غنم تک پہنچا دی گئی۔ عورت نے بڑے تحفے پیش کر کے امیر الجیش کے سامنے سجدہ کرنا چاہا تو آپ نے اس کو روکا اور فرمایا اسلام میں غیر اللہ کے سامنے سجدہ ناجائز ہے، میں وہ تکبر نہیں کرتا جو تم لوگوں میں ہے۔ ایاز بن غنم رضی اللہ عنہ نے کہا تم کون ہو؟ ماریہ نے کہا میں قلعہ ماردین کے گورنر ارسوس کی بیٹی ہوں، آپ کے ہاں یقیری عمودہ میرا شوہر ہے۔ ایاز رضی اللہ عنہ نے کہا یہاں کیسے آنا ہوا؟ ماریہ نے کہا میں نے مسیح کو خواب میں دیکھا کہ وہ مجھے اسلام قبول کرنے کا حکم دے رہا ہے، اب میں یہاں آئی ہوں تاکہ اپنے والد کے قلعے کو تمہارے ہاتھ میں دے دوں، لہٰذا آپ مجھے 100 آدمی دے دیں تاکہ یہ مہم پوری ہو جائے اور میرے شوہر کو رہا کر دیں۔ ایاز رضی اللہ عنہ ہنس کر فرمانے لگے ماریہ تم ہیلہ سازی کے لیے آئی ہوں، لیکن ہم پر ہیلہ نہیں چل سکتا، اور یہ عجیب بات سن لو، یہ عمودہ تیرا بیٹا ہے، شوہر نہیں ہے، اور اصل قصہ سنا دیا۔ پوری کہانی سن کر ماریہ کے تو حواس اڑ گئے اور اسلام کی محبت اس کے دل میں بیٹھ گئی۔ چنانچہ وہ عمودہ بھی مسلمان ہوا اور ماریہ بھی مسلمان ہو گئی۔ اب ہیلہ الٹا کفار پر چلنے لگا۔ حضرت ایاز رضی اللہ عنہ نے ماریہ سے فرمایا کہ آپ جا کر اپنے قلعہ میں قید ہمارے ساتھیوں کے نکالنے کو کوشش کرو اور اپنے بیٹے کو یہیں پر چھوڑ دو۔ چنانچہ ماریہ گئی، وہاں دیکھا تو سارے صحابہ قید میں پڑے ہوئے ہیں اور ایک پادری میتا نامی ان کی دیکھ بھال فرمامور ہے۔ ماریہ نے کہا اے میتا ان مسلمانوں کو ہمارے ہاں گرجا میں رات گزارنے دے تاکہ یہ لوگ ہماری عبادت کو دیکھ کر عیسائیت کو قبول کر لیں۔ میتا نے ایسا ہی کیا۔ رات کے وقت جب ماریہ آئی اور دیکھا کہ صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویڈیو میں جکڑے پڑے ہیں تو ماریہ نے کہا اے میتا آپ ہمارے بڑے علماء میں سے ہے، سچ بتاؤ حق پر کون ہے، ہم ہے یا عرب؟ میتا رحم نے کہا حق تو واضح ہے کہ ان عربوں کے ساتھ ہے اور میں خود عربوں کے دین پر ہوں۔ ماریہ نے یہ بھی سنا تو خوشی سے سیدھی شکر ادا کی اور پھر سر اٹھا کر دوڑی اور اسلام کے 40 جانثار صحابہ کی بیڑیاں کاٹ ڈالے اور ان کے ہاتھ میں اسلحہ دے دیا اور پھر باپ کے قلعہ کی طرف گئی اور وہاں سے ایسے لوگوں کو ہٹوایا جن سے خوف کیا جا سکتا تھا اور وہاں کے والی اور دیگر افراد کو صبح سویرے گرجا میں آنے کی دعوت دی۔ یہ لوگ گرجا گھر میں آ گئے اور صحابہ کرام نے ان پر تلواریں سونت لی۔ قلعہ کے اندر نعرے تکبیر اس زور سے گونج اٹھا کہ لوگوں نے خیال کیا قلعہ گر رہا ہے۔ تلوار نے اپنا کام کیا اور وہاں کے سب لوگ قتل کر دیے گئے۔ شیروال نے جب تکبیر و تحلیل کے فلک شگاف نعرے سنے تو یقین آ گیا کہ عرب قلعہ پر قابض ہو گئے ہیں۔ ماریہ نے بھی جان لیا کہ ان کے باپ کا قلعہ فتح ہو گیا ہے، وہ خوش ہو گئی اور پھر پورا قصہ حضرت ایاز رضی اللہ عنہ کی طرف لکھ بھیجا۔ حضرت ایاز رضی اللہ عنہ نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ ادھر ارسطو نے قلعہ کو چھوڑ کر حران بھاگ گیا اور ان کے خزانوں اور سامانوں اور مکانوں کے مسلمان مالک ہو گئے۔ سچ ہے اور اسناہا قومن آخرین، یعنی ان نعمتوں کا ہم نے ایک دوسرے قوم کو مالک بنا دیا۔ اس طرح قلعہ ماردین کی کارروائی مکمل ہوئی اور راقم نے کہا من عہد کان معروف لنا اسر الملوکی و قتلها و قتالها۔ میتا فتح قلعہ ماردین۔ انشاءاللہ آگے درس میں فتح قلعہ راس العین کا ذکر کریں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ